ڈاکٹر وقاص صاحب سے جانتے ہیں۔ وقاص بھائی، آپ نے کہا تھا کہ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو ان پہ جو میل جنات ہوتے ہیں جو کہ شریر طبیعت کے ہوتے ہیں وہ ان کا سایہ ہو جاتا ہے، تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر کسی خاتون کو کوئی جن چمٹ گیا ہے تو کیا اس کی علامات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو جیسے بات ہو رہی ہے ہماری جنات اور جادو کے حوالے سے، تو جادو کے ذریعے بھی جنات بھیجے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ جنات جو ہیں وہ لگ گئے، کوئی اس طرح کا کوئی اس جگہ پہ چلے گئے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ ہمیں آگاہ کیا ہے کہ جو ان کی خوراک ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو، اس خوراک کو جو ہے استعمال نہ کرو، اس سے استنجا نہ کرو۔ مثلا کوئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو یہ چیزیں ہیں ان سے گوبر ہو گیا، ان چیزوں کو سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو بعض اوقات، اور یہ شریر جن جو ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکچوئل ریزن بھی ہو، کوئی ایسا ریزن بھی ہو سکتا ہے جس کو جھوٹ بہت بولتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک کوالٹی یہ ہے، ان کے اندر سب سے بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے نا، یا آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑی ان کی خباثت ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہے۔ جنات جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ نہیں، جس کو چمٹ گئے پھر وہ بلا وجہ جھوٹ بولے گا، بعض ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور بات وہ کہے گا کہ جی یہ اس نے یہ کیا تھا میں اس وجہ سے آ گیا، اس نے ایسی حرکت کی تھی میں اس لیے آ گیا، تو جھوٹ بہت بولتے ہیں کیا۔ اور جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے اوپر آپ کو نگران بنایا۔ کالر ہیں زیب النساء گجرات سے۔ جی السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام جی بہن سوال کیجیے گا۔ میرے نا بھائی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور دوائیں لے کوئی نہیں آرام آتا، سالوں سے دوائیں کھاتا ہے تو آرام نہیں آ رہا ہے۔ کیا ہے آپ کو مسئلہ، کیا ہے، کیا آپ کو بیماری ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری نا پہلے ڈیٹ نہیں صحیح تھی، تو اس کے بعد پھر رسوڑیاں ہو گئی، اب 10 سال ہو گئے ڈیٹ نہیں صحیح ہوگی۔ کیا نہیں صحیح ہو رہا؟ اب دوبارہ بتائیے کہ زیب النساء صاحبہ۔ میری نا ڈیٹ نہیں صحیح ہو رہی۔ اچھا، آپ کو ہارمونل پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ کی طبیعت، آپ کہہ رہی ہیں کہ کافی سالوں سے علاج کروا رہی ہیں، صحیح نہیں ہو رہی، روحانی طریقہ علاج، جانتے ہیں آپ کا سوال؟ نہیں، ایسے تو ہم نہیں بتا سکتے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میڈیکلی پہلے چیک کروائے نا، ہو سکتا ہے تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو، کیونکہ ہارمونیل چینج ہوتا ہے تھائرائیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر۔ تو بقایا اگر کوئی مسئلہ ہے روحانی طور پہ تو اس کا علاج ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم اصل میں نے آپ کو شاید اس نے بتایا تھا کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلیں، نماز، اس کے جو فرائض ہیں، نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو انسان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی۔ جی ایسے ہو سکتا ہے بعض اوقات۔ جی بالکل ایسا کریں، آپ سورہ مریم پڑھا کریں۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھتی ہیں، انشاءاللہ پڑھتی ہوں گی، نماز فجر کے بعد سورہ مریم پانی کے اوپر دم کر کے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو لوگوں کے شاید ابہام نہ رہ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اچھا، یعنی اٹیمپٹ آف جادو اور ہے، اثر ہو جانا الگ بات ہے۔ حضور پر اثر نہیں ہوا تھا، یعنی بعض اوقات کی تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ نبوت کے اوپر اثر ہو گیا، دیکھیں نا، جو جادو کا اثر ہوتا ہے وہ ذہن کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ قلوب و اذہان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنے مائنڈ میں رہتا ہے، اگر زیادہ ہو جائے، جنات کا اثر ہو یا جادو کا زیادہ اثر ہو، بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہو گیا تھا، آپ کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرما دیا تھا، اور پھر وہ موعظتین ہمارے لیے آئی، پھر آپ کو بتایا تھا فلاں جگہ پہ پتلا پڑا ہے، تو وہ ساری بات ہوئی تھی۔ تو لہٰذا یہ چیز ہمارے لیے زیادہ مؤثر ہے کہ جادو برحق ہے۔ دیکھیں کہ جادو کے لیے ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، وقاص بھائی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی لاہور سے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم امین، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام میم۔ جی میم، میں پوچھنا تھا کہ میرا نا رشتہ نہیں ہو رہا میم، یعنی کہ نا بہت بندش آ رہی ہے، کوئی گھر بھی نہیں آ رہا میم۔ اچھا، رشتے بھی نہیں آ رہے؟ ہاں، کتنی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میم میری عمر ہے کوئی 35 کے لگ بھگ ہے، 35 سال۔ کب سے کوشش کر رہے ہیں آپ رشتے کی؟ میں رشتے کی کوشش کر رہا ہوں سر، مجھے نا کوئی 2-3 سال ہو گئے سر، وہ آتے ہیں گھر، وہ چلے جاتے ہیں سر۔ آپ جاب کرتے ہیں، برسر روزگار ہیں آپ؟ جی میم، میں کمپین فیکٹری میں ہوں میم۔ چلیں پتہ کرتے ہیں کوئی وظیفہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ لیٹ شادی کا فیصلہ کیا، اب 2-3 سال سے رشتے اب اس طرح سے آ نہیں پا رہے یا ہو نہیں پا رہے۔ 35 سال کے ہو گئے ہیں، شادی نہیں ہوئی۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ رجوع الی اللہ ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں اور خاص
دینی معاملات ہیں، نکاح والا معاملہ یا اولاد کے رشتوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، یا اپنی شادی، جس طرح ابھی کالر نے سوال کیا، رجوع اللہ ضروری ہے. ہمیں توبہ و استغفار، نماز کی طرف خاص طور پر جس سے ہم کوسوں دور ہیں اس طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. ہم جا کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہوں، جا کر التجا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ تہجد کا جو ہے وہ ہمیں پروگرام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. تہجد کی طرف ہم آئیں، اور جب صبح کے ٹائم ہم اٹھ کر اکیلے ہم اٹھے ہوں گے گھر میں سے، اور کمرے میں ہم سائیڈ پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر تہجد ادا کریں اور بیٹھ کر دعا کریں، تو ہماری دعا ضرور بضرور قبول ہوگی. ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ استغاثہ پیش کریں، پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریں کہ آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بھائی کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتائیں گے کہ اس کی چلو ایٹ لیسٹ رشتہ ہی ہو جائے؟ تمام کے تمام وظائف میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے وہ ہے نماز کی پابندی. نماز کی طرف ہمیں آنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. ہم نماز جو اصل چیز ہے اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، اور وظائف کی طرف ہم کھینچے چلے آتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی شاید کوئی وظیفہ مل جائے گا تو شاید باقی. میرے بھائی میں امین صاحب کو میں امین صاحب سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا پریورٹیز کا فقدان ہے. ہم ترجیح کرتے ہیں دیتے ہوئے رشتوں کے حوالے سے، یہ جو کہتے ہیں بندش، میں نے پہلے کہا کہ بندش نہیں ہو سکتی، یہ ساری ایسی باتیں ہیں، کہانی ہیں کہ بندش کر دی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے پرائورٹی کیا رکھی ہے. جب آپ ترجیحات میں آپ نے ایک سلیب ریٹ بتا دیا ہے کہ جناب یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، یہ چیز بھی چاہیے، حسن بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اپنی برادری کا چاہیے، تو جب ہم نے جو اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتائیں، تعلیمات نہیں دی، ہم جب ان کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر رشتوں میں خرابی ہوتی ہے، پھر لیٹ ہو جاتے ہیں. اور ابھی ویسے بھی 35 سال کے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں رشتہ دیکھنے آتے چلے جاتے ہیں. آپ ایسا کریں، نماز کی پابندی کریں، اور آپ رشتہ دیکھنے جائیں یا وہ رشتہ دیکھنے آئیں، تو آپ نے ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنی، ایک چیز، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لینا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل سے، آپ نماز کی پابندی کریں، یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے معاملات کو آسان کرے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنات کو قابو کر لیتے ہیں، یا کچھ لوگ چلا کاٹتے ہیں. ہم نے دیکھا پتہ نہیں یہ قبرستان میں جا کے کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ جو ہے بٹھاتے ہیں اور دن رات وہاں پہ لگاتے ہیں. تو یہ اس حوالے سے اس میں کوئی حقیقت ہے شرعی اعتبار سے؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا جادو کے حوالے سے کہ جادو ہے تو برحق، لیکن اس کی لیمیٹڈ جو ہے ایکسیس ہے اس کے. ہاں کلی طور پر ہم یہ نہیں کہ ہم ہر معاملے میں جو ہے ہم کہہ دیں کہ ان کو بہت زیادہ پاور حاصل ہے، ایسا نہیں ہے. لیمیٹڈ ان کی ایکسیس ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں برحق ہوتی ہیں ایسے، لیکن کرنا نہیں چاہیے. کرنے والا، کروانے والا، یہ سب گناہ گار ہوں گے. قابو کیے جا سکتے ہیں جنات کو؟ جی کچھ لوگوں کے قابو میں ہوتے ہیں. جی بعض لوگ ہیں انہوں نے اس حد تک اپنے آپ کو جو ہے. ایک کالر ہے سہر فاطمہ گجرانوالہ سے. جی بہن سلام، سوال کیجیے گا. ہیلو السلام علیکم. جی بیٹا سوال کریں. ہیلو السلام علیکم. بیٹا سوال کریں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وہ نا میرے بابا کا نا ذرا نظر بہت بری جی نظر بہت بری لگی ہے. پاپا کو ان کا کاروبار رک گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نظر تو بھی برحق ہے. العین الحق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ حسنین کریمین کے اوپر دم کرتے تھے اور نظر سے بچانے کے لیے. اور ویسے بھی ایک وظیفہ آپ کر لیجئے، آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز دیکھے بندہ، کوئی قابل رشک چیز ہو، کسی کے پاس پیسہ دیکھے، کسی کے پاس حسن دیکھے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھے، تو حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے کہنا چاہیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. اس کہنے دے سے انسان کی نظر نہیں لگتی، اور نظر اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے اور غیروں کی بھی تو لگتی ہے، لیکن اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے. ماں باپ کی اولاد کو لگ سکتی ہے، اولاد کی جو ہے وہ ماں باپ کو لگ سکتی ہے، بہن بھائیوں کی ایک دوسرے کو لگ سکتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہ رویہ کہ حسد نہ ہو، بلکہ اگر آپ کو کوئی چیز قابل رشک لگتی ہے
کہ یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو ایسے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ, اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو نے یہ نعمت اس کو عطا فرمائی ہے مجھے بھی عطا کر دے. اس سے جو وہ حسد والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے, اور جو نظر بد ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو نظر ہے نا وہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہے, اور اونٹ کو ہنڈیا تک. اور حضور نے فرمایا تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو نظر بد کی وجہ سے لوگ قبروں میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. درخواست ایک میں کرنا چاہوں گا کہ جب کالر کال کرتے ہیں تو پیچھے ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر لیا کریں, اس سے سوال سننے میں جو ہے وہ ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ شاید جو ہے کال سے زیادہ ٹی وی سے وہ جواب سننا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ 2-4 منٹ کا 2-4 سیکنڈ کا بلکہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کر رہے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے, اس پہ ذرا تھوڑا. جی, جنات کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس عمل میں اتنے حد تک علم میں آگے بڑھ جاتے ہیں چلوں کے ذریعے اور مختلف وظائف کے ذریعے, تو ان کے قابو میں آ سکتے ہیں جنات. لیکن اصل بات جو ہے قابو میں آنا نہیں, اصل بات ہے اس کا اچھا استعمال کرنا, ان سے اچھے معاملات لینا. جنات کا قابو کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن قابو میں آ جانے کے بعد ہمارے ہاں دعوے کیے جاتے ہیں محبوب قدموں میں, شوہر راہ راست پر, ساس بہو کے ساتھ جو آج کل یہ معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں, اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے. اب ان چیزوں میں جو ہے آپ اچھے مقاصد کے لیے تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں, گزارش کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی تب ہے جب آپ اگلا بندہ مستند ہو, لالچی شخص نہ ہو, وہ بزنس والا نہ ہو کہ اس کا یہی بزنس ہو. آج کل ہم دیکھتے ہیں اخبار بھرے پڑے ہیں, کیبل چینلز بھرے پڑے ہیں, یہی فلانا عامل فلانا بلیک میل کرتے ہیں, جی بلیک میل کرتے ہیں اس کے ذریعے. جی, اور اس میں سب سے بڑی چیز پہلے بھی ہماری اس پر بات ہوئی, گمان. ان بعد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان بعد الظن اسم, کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے, بس محض مفروضوں کی بنیاد پر کوئی بھی ہمارا مسئلہ کوئی اڑا ہوا ہے, کوئی پھنسا ہوا ہے, کوئی رشتے کا مسئلہ ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, بیماری, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ جیسا سوچتے ہیں ویسی چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں. جی بالکل, اسی لیے پازیٹیو سوچنے کے بارے میں انگریزی کا مقولہ ہے نا, تھنک پازیٹیو لیو پازیٹیو. یس. اور وقاص بھائی 2 طرح کے ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں نا, ایک تو وہ جو ہم دنیاوی میڈیکلی جو ہم اپنا علاج کرواتے ہیں, ایک ہوتا ہے روحانی علاج. ظاہر ہے اس کا بھی ہے, اتھینٹک ہے وہ بھی, اس میں بھی 2 ٹائپس ہیں, ایک رقیہ ہے اور ایک شریعہ. کیا کہیں گے اس بارے میں, یہ کس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ کیا کالا جادو بھی اس میں آ جاتا ہے؟ کسی کو جن نات کا اگر سایہ ہے تو وہ بھی اس سے ٹریٹ کیے جا سکتے ہیں؟ جو آپ کا سوال ہے نا کہ رقیہ وغیرہ جو دم وغیرہ کرنا اور اس کے علاوہ جو تعویذ وغیرہ دینا, تو اہل سنت کے ہاں اور بلکہ آپ سمجھ لیں کہ تمام مسالک کے ہاں اس کا جواب, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہے ہیں, بعد میں لیتے ہیں, ہمیں کوئک بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے. بہت خوبصورت آواز میں جو ہے ہمیں کلام باری کلام جو ہے سنا رہی تھی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں لاہور سے, عائشہ جی. السلام علیکم. کال کٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ بھی کر سکتی ہیں عائشہ اگر آپ سن رہی ہیں. بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال پوچھا تھا روحانی علاج کے بارے میں, وقاص بھائی آپ بتا رہے تھے. جی, میں یہ بتا رہا تھا کہ جو آپ کا سوال تھا نا دم کرنا یا تعویذ وغیرہ دینا, تو یہ دونوں چیزیں درست ہیں, اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ معاملہ ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ جو ہیں وہ ایک جگہ پر گئے, اور ایک قبیلے پہ گئے, اور اس قبیلے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی معاملات کرنے تھے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے تھے, ان کو کھانا وغیرہ بھی نہیں دیا انہوں نے. تو اس کے جو سردار تھا, عائشہ نے دوبارہ کال کیا ہے, مس کی کال جو ہے ڈراپ ہو گئی. جی السلام علیکم عائشہ. عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, میرا خیال ہے کہ نہیں, کوئی سگنل کا ایشو ہے. تو وہ اپنا انہوں نے انکار کر دیا, تو ان کا جو سردار تھا وہ بیمار تھا, تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کا علاج کر دیتے ہیں, تو اس کے بدلے ہم آپ سے اتنے
جو ہے وہ بکریاں وغیرہ لیں گے. جی ہاں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا, اور ان سے بکریاں وصول کی. یہ معاملہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے پہلے تو سوال یہ کیا کہ تمہیں کیسے پتا کہ سورہ فاتحہ میں دم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ کلام اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمیں واضح حدیث ملتی ہے کہ دم کرنا یہ جو ہے وہ صحابہ کی سنت ہے, اور باقاعدہ کلام الہی اس کے اندر جو ہے, کیونکہ قرآن شفا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ روحانی اور دونوں, تو پہلے یہ ہے کہ دونوں حوالوں سے دیکھا جائے, روحانی طور پہ بھی علاج کرایا جا سکے اور میڈیکلی بھی کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے صاحب بتائیے گا کہ یہ کچھ عامل اور یہ اس طرح کے جو حضرات ہوتے ہیں جنہوں نے یہ روپ دھارے ہوتے ہیں, یہ غیر شرعی اعمال یا کوئی عجیب و غریب حرکت کرنے کو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور آپ کا یہ چھٹکارا مل جائے گا یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا, تو اس حوالے سے تھوڑا سا اور خاص طور پہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی علی, وہ جو پریگننسی وہ چاہتی ہیں کہ اولاد کے حصول کے لیے ان کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے آپ تو پروگرام بھی کرتے ہیں, خدا کی پناہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے خدا. کالر اب دوبارہ آ گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم. عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سوال کریں عائشہ, سوال کریں. ہیلو جی السلام علیکم عائشہ, آپ سوال کیجئے. جی 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 سوال کیجئے. سوال اچھا عائشہ, اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو آپ کہیں باہر جا کے کال کریں جہاں پہ آپ کی نا کال ایک تو کنیکٹ بھی نہیں ہو پا رہی اور آپ کا سوال نہیں سمجھ آ پا رہا, آپ کی آواز ہی نہیں آ پا رہی. جی سوال آپ سے کیا کہ یہ جو الٹے سیدھے غیر شرعی عمل آپ کرنے کو یا حرکت کرنے کو کہتے ہیں, یا کچھ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو جائے یا جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی, تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں, وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کو کہتے ہیں, تو کیا مطلب اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے, کیا احتیاط؟ اصل میں ایسے ہے کہ یہ جو آج کل بزنس لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا, مختلف بابوں نے, یا یہ جو اصل میں یہ ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں, ہمارے اعتقاد کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان پر جتنا اعتقاد ہمارا مضبوط ہوگا ان کا بزنس اتنا زیادہ چمکتا ہے, چلتا ہے. اور ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے, ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں, صرف کوئی شخص گیا کمزور اعتقاد والا, کوئی خاتون گئی کمزور اعتقاد والے, ہاں جی, اس کے خوف کا وہ فائدہ اٹھاتے, اس کے اعتقاد کا. اندھی عقیدت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں اندھی عقیدت نہیں ہے. سوچ کر, دیکھ کر, پرکھ کر کہ میں اس کو کوئی کام کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں, اس سے پوسیبل بھی ہے یا نہیں. آج کل ہمارا یہ اندھی عقیدت کا فائدہ اٹھا کر مختلف بابے ہم سے اجرت بھی طلب کرتے ہیں اور الٹے سیدھے جو آپ نے بات کی, ہاں جی, غلط جو ہے افعال کرواتے ہیں. تو اس طرف ہمیں جانے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمارا اعتقاد, ہمارا یقین, ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, فرمایا جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کر لیتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. جب ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے, ہمارے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کافی ہے, تو ہمیں ان گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی, اور ان میں سے اکثر جو ہیں انہوں نے کئی ماہ کئی عرصہ نہانے والے نہیں ہوتے, شریعت سے دور ہوتے ہیں, پاکی سے دور لوگ ہوتے ہیں, شریعت سے دور لوگ, ہاں جی, جتنا وہ گندگی کے قریب ہوں گے شیاطین آپ کو بھی گندگی کی طرف جو ہے وہ جو ہے راغب کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو گندگی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. خون لے آؤ, ان کا گوشت لے آؤ, فلانی چیز لے آؤ, ایسی آپ کو حرکات و سکنات کہہ دیں گے کہ ایک جو باشعور شخص ہے وہ پہلے دیکھتے سنتے ہی اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ڈھونگی ہے. ایسے نہیں, بعض اوقات وہ ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کو ایسے نام بتائیں گے چیزوں کے جو آپ کو پنسار کی دکان سے بھی نہیں ملیں گے. وہ آپ سے کہیں گے مجھے پیسے دے دو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی کہانیوں کو اگر آپ غور و فکر کر کے سنیں تو آپ کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ ڈھونگی ہے اور یہ صرف آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے. غور کریں تو تب ہے نا, غور تو ہم نے کرنا ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس وقت اس قدر پریشانی سے دو چار ہوتا ہے کہ اس کو یہی راہ نجات نظر آ رہا ہوتا ہے, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, تو پھر ان باتوں کو باوجود اس کے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی لیکن ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک اہم سوال بھی میں نے پوچھنا ہے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے وہ ایک ہم نے کیس کور کیا تھا, واقعہ, وہ آپ کو اس طرح شیئر کرنا چاہوں گا. سلیمز ورلڈ کے نام سے یہ نا سوشل میڈیا پہ ایک میاں بیوی کا کپل تھا, وہ کام کیا کرتے تھے. تو ان کی اہلیہ کی شادی کے 2 روز بعد یا 3 روز بعد ان کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اور انہیں نا کچھ چیزیں تنگ کر رہی تھیں. ان کے شوہر کو بھی یہ مسائل تھے اور ان کی بیوی کو بھی تھی, اور وہ جب وفات کے قریب تھی تو وہ اپنے شوہر کا انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بتا رہی تھی کہ یہ سامنے والی دیوار میرے اوپر گر رہی ہے, اور ان کا دل بند ہو گیا. اور وہ بتا رہے تھے کئی عرصے سے یہ چیزیں ہو رہی تھی, اور ہمیں الٹی سیدھی چیز, ایسے کوئی دروازہ نوک کیا, کوئی بندہ آیا کہ آپ کا پارسل آیا, پارسل کھولنا, تو اس میں سے عجیب سی چیز ہونی, اور وہ خاتون بیچاری فوت ہو گئی. اور یہ سچا واقعہ, یہ سچا واقعہ تھا. میں ان کے شوہر کا انٹرویو کیا تھا. مطلب کہ وہ ابھی نکاح کوئی 6-8 ماہ رہے, نکاح کے بعد یہ چیزیں ہونے لگ گئیں, اور پھر شادی کے بعد وہ غالباً مری یا کہیں گھومنے گئے, واپس جس دن آیا اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. تو بڑا وہ ایک عجیب و غریب سا کیس ہے. بہت سے لوگ نے یہ دیکھا بھی ہوگا, اور میں بات کر رہا ہوں تو بہت سے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس حد تک آپ کی نظر بندی کی جا سکتی ہے. مطلب کہ فرض کریں, ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا دل ہے, اس کی برداشت کا ایک مادہ ہے. فرض کریں کہ اس کو اگر کوئی ایسا منظر دکھنے لگ گیا ہے کہ وہ اس کا دل برداشت نہیں کر پا رہا ہے, مطلب کہ نظر بندی کی جا سکتی ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بلڈنگ گرنے لگی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کمپلیٹلی کنٹرول آپ اس پہ حاصل سحر کا جو کریں. مطلب ہے سحر جادو. ایک جواب لیتے ہیں. امانت علی ہیں ہمارے ساتھ بصیر پور سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی امانت بھائی سوال کیجیے گا. جی میرا بیٹا ہے محمد احمد رضا, وہ اکثر ڈرا رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ڈرا رہتا ہے. ڈرا رہتا ہے, اچھا, رات کو دن کو بھی. کیا عمر کیا ہے اس کی؟ عمر 8 سال. 8 سال, ٹھیک ہے. یہ بچہ آپ ہمارے صاحب ایسا کیا کرے, مغرب کی نماز کے ٹائم وہ زیادہ ڈرتا ہوگا آبویسلی, تو آپ اس کے کان میں اذان پڑھا کریں, ٹھیک ہے, ایک اس سے جو ڈر دور رکھا. دوسرے نمبر پہ صبح شام اس کے اوپر نا آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں, اور معوذتین پڑھ لیا کریں. رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دیا کریں, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو اکثر حاصل کرنے کا جو کنٹرول کی بات ہے. جی میں آپ کو بتا رہا تھا, جو سحر ہوتا ہے نا اس میں یہی اس کا اصل معنی یہ ہے کہ حقیقت جو نہیں ہے وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جس کو ہپنوٹائزیشن بھی کہتے ہیں, یہ سارا کچھ جادو سے اور جنات سے کیا جاتا ہے. یعنی جو حقیقت میں نظر ہوتا نہیں ہے, جو انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, اسپیشلی آپ کے ذہن کے اوپر, یہاں پہ اس جگہ کے اوپر نا یہ اثر کرتا ہے, جادو ہو یا جنات ہو. تو لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی حد تک جو آپ نے کہا نا کہ کسی حد تک تو ذہنی دباؤ کا شکار کر دینا, بیمار کر دینا. تیسرے نمبر کے اوپر اسپیشلی جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے, جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ڈلوانا نا, یہ شیاطین کا کام ہوتا ہے. یہ جادو کے ذریعے بھی, جنات کے ذریعے بھی میاں بیوی کے اندر پھوٹ ڈلوا دینا, میاں بیوی کے اندر جھگڑا کروا دینا, یہ شیطان اس بات بڑا خوش ہوتا ہے. اور میں ایک اور چیز اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کالر ہیں ان کا سوال لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ. جی لائیو کالر ہیں, السلام علیکم, کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے شرکپور سے. جی وعلیکم السلام. میں نا آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, تو جادو کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی جی. تو میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ انڈیا اور نیوزی لینڈ کا آج فائنل میچ ہے. انڈیا کی ٹیم جو ہے ہوٹل چینج کر رہی ہے جادو ٹونے کے ڈر سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ باقی ٹیموں پر بھی جادو ہو جاتا ہے ایسے, کہ یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں؟ اچھا جی وقاص بھائی. جی میں نے سوال شاید یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں تو یہ کافی اس حوالے سے ہے, تو کیا یہ انگریز اور یہ دوسرے مذاہب؟ میں آپ کو بتاؤں, دنیا کا جو سب سے خطرناک ترین جادو ہے وہ کمالہ جادو ہے, وہ یہودی کرتے ہیں. کبالہ, ہاں. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ صرف مسلمان نہیں, مسلمان کے لیے تو یہ ہے میں جو چیز کے اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جادو کرواتے ہیں, یہ جادو کرواتی ہیں یا جادو جو کرتے ہیں, ان کے بارے میں ایک تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اس کی 40 دن کی نمازیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایک چیز. دوسری چیز حضور نے فرمایا جو سب سے خطرناک چیز ہے, اور وہ ہر ایک بطور امتی ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا کسی جادوگر یا کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور ضعیف الاعتقادی کے طور پہ, تو حضور نے فرمایا جو شخص اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے کہ نجومی نے آپ کا جو ہے وہ ستارہ شناسی کی, اپامس نے آپ کا ہاتھ دیکھا, یا جادوگر نے آپ کے بارے میں پریڈکشن کر دی کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا, حضور نے فرمایا جو شخص اس کی بات پہ جتنا یقین کرتا ہے اتنا وہ میری شریعت کا انکار کرتا ہے. یعنی جو بندہ حضور کو نہیں مانتا وہ کاہن کو مانتا ہے. اچھا یہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے لیول پہ, جی میں بتاتا ہوں, اجتماعی طور پہ نا
یہ جادو کا اثر اجتماعی طور پہ اتنا نہیں ہوتا, انفرادی طور پہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسے اگر ہو جائے تو پھر سارا معاملات ہی حل ہو جائیں. یہ جو اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران کے اوپر, تو جادو سے روکا جا سکتا ہے. عمران خان کو باہر لے جی بالکل ایسے. میں اس میں ایک چیز آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میچ غالباً چل رہا تھا پاکستان اور سری لنکا کا, ایشیا کپ کا میچ. جی جو سری لنکا والوں نے باقاعدہ پچ کے اوپر انہوں نے باقاعدہ کیا تھا, یہ آڈینس میں کچھ کر رہے تھے اور اس وقت غالباً شاہدہ فریدی کریز پہ تھے, تو ان کے یہ پٹھے کھینچ رہے تھے اور وہ گر جاتے تھے, ممکن ہے. تو یہ ہوتا ہے بھائی کا, اور باقاعدہ میں نے بتایا کہ کیونکہ یہ اس کا تعلق طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ہے نا, اللہ کی طاقت کے ساتھ نہیں. تو طاغوتی طاقتوں کی شیطنت کے ساتھ ہے. تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور جو لوگ مشرک ہیں, کافر ہیں, مرتد ہیں, ان کا یہ زیادہ جادو چلتا ہے. ایک کالر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی احمد لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کی حال ہے؟ اللہ شکر. علی بھائی سوال کرو. اچھا بہن میں نے سوال ہی کرنا ہے. میرا سوال ہے کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ایران دی تے اسرائیل دی لڑائی ہو رہی نا آج کل, جنگ لگی ہے. ہاں جی ایک ویڈیو دیکھی اتنے جڑے انہوں نے جادوگر نے نا وہ اپنا کام انہوں نے شروع کر دیتا ہے, جادو ٹونے بھی کر رہے نال. اچھا میں سوال پوچھنا سی مفتی صاحب نو, مولانا نو, کہ یہ بھی کچھ کرن دے نے, بیٹھے گے فارغ ہی نے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اب جنگوں میں بھی جادو ہونے لگ گئے ہیں. نہیں وہ یہ سوال بڑا اہم پوچھ رہے ہیں, میں دونوں صاحبان سے جاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے پہلے مفتی صاحب آپ پہلے بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو یہ اسرائیلی جو ہے ان کے جادوگر بھی ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, آپ لوگ ویلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ لوگ بھی کچھ پر کے پھونک مار رہے ہیں؟ نہیں, ہم روزوں میں صرف افطاری اور سحری کے چکر میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. نہیں جی, رمضان المبارک کی برکات جو ہیں ان کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا. روزے رکھ رہے ہیں ہم بھی, ان کے رد عمل میں سحری کے وقت قبولیت کا ٹائم ہے, افطاری کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہے, ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو دین ہے, معتبر جو دین ہے, جو اصل چیز ہے, وہ فقط اسلام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں سب کے سب باطل ہیں. تو باطل ادیان والے ہیں, ہم تو الحمدللہ اسلام برحق دین ہے, ہم برحق دین والے ہیں. تو ہماری دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہوں گی؟ پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, موجود ہیں. رمضان المبارک کی تو ایک ایک گھڑی اب ہمارے لیے تو یہ تو سیل میلہ چل رہا ہے, یہ تو میلہ لگا ہوا ہے نیکیوں کا. رمضان المبارک کی تو ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے. نہیں جیسے کالر کا سوال ہے کہ یہاں پہ جو یہ عامل اور یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, انہیں کہیں نا کہ کچھ کر کے دکھائیں. نہیں, یہ کہاں کریں گے, یہ تو اسلام سے کوسوں دور, دین سے کوسوں دور, یہ تو اپنے آپ کو درست نہیں کر سکے. دیکھیں ہمیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ان جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. یہ تو اللہ کے اس حکم کی اتباع نہیں کر سکے, اپنے خود کو عبادت کے سانچے میں نہیں ڈھال سکے, روزوں سے کوسوں دور ہیں, تراویح سے کوسوں دور ہیں. ایک دوست مسلم ملک کے لیے ہاں ملک کے لیے وہ کیا انفرادی کام چلا رہے ہیں. وہ وقاص بھائی ان کے جادوگر ایکٹیو ہیں. ابھی بریک میں حمزہ بتا رہے تھے کہ کوئی جاننے والے ہیں تو ان کے گھر میں سیٹنگ بھی وہ چینج ہو جاتی ہے, اور وہ گھروں میں جنات اس حد تک عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بھی آگے پیچھے. یہ تو بڑی عام سی بات ہے, یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو ابھی واقعہ بتایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کے اوپر نگران بنایا تھا. بخاری کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام کو رات کو چور آ گیا, وہ شیطان تھا, جن آیا تھا, جن شیطان آیا تھا, اس نے آ کے جو ہے وہ چوری کرنا چاہا, آپ نے پکڑ لیا اور اس نے منت اللہ کر کے چھوڑ دیا. حضور نے صبح فجر کے ٹائم پوچھا کہ تیرے قیدی کا کیا بنا جو آیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایسے سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا رات کو پھر آئے گا. اگلے دن پھر وہ آ گیا تو پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن آ گیا, تیسرے دن آپ نے نہیں جانے دیا. کہتا جی میں شیطان ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں, لیکن آپ ایسا کریں کہ میری ایک بات مان لیں, اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو میں نہیں آؤں گا. تو یہ واقعہ حضور کو بتایا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان, جن یا اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. تو جو آپ نے کہا کہ سیٹنگ چینج کر دینا, کرسی ادھر پڑی ادھر کر دینا, اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے وہ اپنا ٹرمپ صاحب خود کران رہے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں وہ سارے اس پہ ہاتھ رکھ کے کروا رہے ہیں. تو ان کی تو ظاہر ہے, ان کی تو ظاہر ہے ان کا جو ان کے سکھایا گیا, جو ان کی تربیت ہے انہوں نے وہ کرنا ہے. ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نے الگ سے التجا کرنی, ہمیں جادو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. آپ نے کل ہم نے بدر کا واقعہ ڈسکس کیا تھا, تو کیا آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟
آقا علیہ السلام نے کچھ جادو وغیرہ تو نہیں ہمیں سکھایا. آقا علیہ السلام استستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم میرے سے دعائیں کر رہے تھے ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹول ہے, اگر ہم اس کو سمجھے نا, وہ اعلیٰ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ہتھیار, وہ دعا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, حضور نے خود فرمایا. تو ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے, ہم دعا کر سکتے ہیں. ہاں ہمیں اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی آگے نکلنا چاہیے, اور جیسے قرآن پاک میں حکم ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اور سامان حرب کو تیار کرنا چاہیے, یہ اپنی جگہ پہ درست بات ہے. لیکن اس کے اوپر تقیہ اور ان تمام چیزوں کے اوپر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اکتفا صرف اللہ کی ذات سے کرنا چاہیے. لیکن ایک کتنی اچھی بات ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو صاحب جو بھی کالر تھے, پتہ نہیں ان کا تعلق کہاں سے تھا, لیکن دیکھیں وہ کتنا کنسرن تھے یہ عالمی جو کشیدگی چل رہی ہے اس کو لے کے. اور آپ کے لیے بھائی درخواست یہی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے, اور ہم مسلمانوں کو آپس میں یونٹی دیں. ہم سب جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس وقت سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں, آپس کی جتنے بھی مفادات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر کے. یہ صرف ایک ملک کی جنگ نہیں ہے, مسلم امہ کی جنگ ہے, یہ ہم سب نے مل کر لڑنی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کرے جی یہ دعا قبول ہو, ہے نا. بڑے اچھے آخری جو کلمات تھے نا کہ کاش میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. صاحب پراپر نعت خان ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے خوبصورت. تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. وقاص بھائی ویسے تو کہتے ہیں نا کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں شیطان جو ہے جکڑ لیا جاتا ہے, قید کر لیا جاتا ہے. جنات کے بارے میں, جو کہ شریر جنات ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیا یہ بھی قید ہو جاتے ہیں؟ جی آپ یہ ذہن میں رکھیں, جو شیطان کی بات کی ہے, شیطان جن نہیں ہوتے ہیں جن کو قید کر لیا جاتا ہے نا, شیطان جن ہی ہیں جن کو قید کر لیا جاتا ہے. اور جو رہ گیا معاملہ کہ سارے جنات تو قید نہیں ہوتے, اور اسپیشلی ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بھی علماء نے بتایا کہ بعض اوقات اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے کنٹرول جو ہے نا اس کو کم کر دیا جاتا ہے. جو ہمارے اوپر کنٹرول تھا نا ان کا, اس کو جو بیرونی طور پہ, جیسے قرآن پاک میں یوسوس فی صدور الناس, کہ وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, تو یہ ان سے جو ان کی جو یہ اپنا ان کا یہ کام ہے یا یہ ان کی طاقت ہے, یہ اس کو ضبط کر لیا جاتا ہے. بقایا رہ گیا کہ جنات ظاہر جناب ان کے لیے بھی رمضان ہے, انہوں نے بھی رمضان میں عبادات کر لی, روزے رکھنے, ان کا سسٹم ایسے ہی ہماری طرح. تو وہ اپنا ایسے نہیں کہ سارے جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو معاملات یعنی جن لوگوں کو جن لگے ہوتے ہیں یا جن کے اوپر سائے کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ رمضان میں بھی جاری رہتا ہے, ایسا نہیں کہ رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیں کہ اگر کسی مرد یا عورت کے ساتھ یہ معاملات ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز اسے محسوس ہوتی ہے, اور شادی کے بعد بھی یہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں, اور شادی کے رشتے کو کتنا جو ہے ڈسٹرب کرتے ہیں؟ جی صاف ظاہر ہے جی, انسان کو شادی سے پہلے جو معاملات اس طرح کے درپیش ہیں زندگی میں, جنوں کا چمٹ جانا یا اس طرح کے جو شیطانی اور معاملات ہیں, تو یہ شادی کے بعد بھی ساتھ رہتے ہیں. اور شادی کے بعد ان کو اس طرح سے تقویت ملتی ہے کہ شیطان کی طرف سے ٹاسک دے دیا جاتا ہے جنوں کو, جو شریر جن ہیں ان کو ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ تم نے میاں بیوی کے درمیان, قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کا فرمان مبارک موجود ہے کہ شیطان جو ہے ٹاسک دے دیتا ہے جنوں کو کہ تم نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈالنی ہے. پھر ہوتا کیا ہے, آج کل جو ہمارے رویے ہیں, عدم برداشت ہے, یہ سارے معاملات, تو یہ سارے اسی کا شاخسانہ ہے. طلاق کی بڑھتی وجوہات جو ہیں وہ بھی اکثر اوقات اسی کا شاخسانہ ہے, عدم برداشت کا. تو زندگی میں شادی کے بعد وہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اب شوہر نے بیوی کو کوئی بات کہی, بیوی نے آگے سے انکار کر دیا, تو وہاں سے تلخ کلامی شروع ہوئی, یا اسی طرح ایک دوسرے کے درمیان تناؤ, ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کرنا. جو اللہ رب العزت کی طرف سے محبت میاں بیوی کے درمیان جو الفت کا رشتہ قائم کیا گیا, وہ قائم نہ رہنا, بلکہ الفت جو ہے وہ آپس میں نفرت میں بدل جانا. تو یہ مختلف جو ہیں طریقے, مختلف جو نشانیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں علماء کی طرف سے. اس کا کوئی توڑ ممکن ہے کہ پھر آپ شادی سے پہلے کچھ ایسا کر لیں کہ اگر کسی کے ساتھ ظاہر سایہ ہے تو پھر شادی کے بعد تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو؟ جی بالکل, اس کا توڑ ممکن ہے. شادی سے پہلے ہی اگر کسی بچی کو یا کسی بچے کو ایسا کوئی معاملہ ہے تو شادی سے پہلے ہی یہ معاملہ اس کے توڑ کروا لینا چاہیے ان معاملات کا, تاکہ دیکھیں نا پہلے تو ایک شخص ڈسٹرب ہے یا ایک, ہاں جی, اس طرح پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی. والدین خاص طور پر دلہے کے یا دلہن کے پریشان ہوں گے کہ بچی کی شادی کی ہے تو اب آپس میں ان کی نہیں بن رہی. تو اس کے پیچھے یہی باتیں ہیں کہ ہم نے شادی سے پہلے اس کی طرف غور ہی نہیں کیا. اس طرح جسمانی طور پر انسان کو ضرورت ہوتی ہے, ہم جسمانی دوائی تو لیتے ہیں
ہم اس طرف تو آتے ہیں، روحانیت کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، وہ بہت ضروری ہے۔ بس بالکل آخری ایک آدھ منٹ ہے تو ذرا بتا دیں کہ کیا احتیاطیں برتنی چاہیے اور اس کا کوئی شرعی طور پہ کوئی وظیفہ یا کوئی بتا دیں کہ اس طرح کی چیزوں سے انسان بچا رہے۔ جادو، جنات وغیرہ ان تمام سے بچنے کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان پاک رہے، پاک رہے، اپنی سوچوں کو پاک رکھے، اپنے جسم کو پاک رکھے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھے، باوضو رہے، اور اسپیشلی جو اپنا نماز کا اہتمام ہے، جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اپنی محفوظ رہتا ہے۔ اور جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملیات بتائے ہیں، معوذتین بتائی ہے، ہمیں سورہ بقرہ بتائی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور تو آخری 2 سورتیں سورہ فاتحہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آیت الکرسی، یہ 3-4 چیزیں انسان کو یاد ہونی چاہیے اور ان کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور وہ آپ نے آگے دوسروں کو بتایا بھی کہ آپ اس طرح ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا وقاص بھائی، آپ کا بھی پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، معزز مہمان جتنے بھی پینل پر ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔